لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، بڑائی، کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس کی نعمتوں کا تسلسل ہم پر، ہماری زندگی پر لگا ہے۔ درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بڑا بہترین ذریعہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ معزز حاضرین، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں اپنی سند سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیصہ ان اعطی رضی وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وَإِن شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعَ۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث میں ہم امت محمدیہ کے سامنے ایک مثال پیش کی ہے، بنو آدم کے سامنے ایک مثال پیش کی ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے، اللہ کے نبی کا یہ طریقہ ہے کہ مثالوں کے ذریعے سمجھانا چاہتے ہیں، مثالوں کے ذریعے لوگوں کو حق اور باطل بتانا چاہتے ہیں۔
نبی کریم علیہ السلام نے یہاں پر دو بندوں کی مثال پیش کی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کا پہلا ٹکڑا ان بندوں سے متعلق ہے جن کی زندگی کا مقصد دنیا، جن کی زندگی کا مقصد دنیاوی مال و متاع، جن کی زندگی کا مقصد مال و متاع حاصل کرنا، اور دوسرے بندے کی مثال جو پیش کی ہے یہ اس بندے کی مثال ہے جس کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، جس کی زندگی کا مقصد دین کی پابندی ہے، جس کی زندگی کا مقصد شریعت کی پابندی ہے۔ یہ دو مثالیں پیش کر کے نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے سامنے دو راستے رکھے ہیں۔ ایک وہ راستہ جو انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک وہ راستہ جو انسان کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیسی مثال پیش کی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دینار کے بندے ہلاک و برباد ہو گئے، درہم کے بندے ہلاک و برباد ہو گئے، تجارتوں کے بندے ہلاک و برباد ہو گئے۔ ان کی حالت یہ ہے ان اعطی رضی، اگر دنیا ان کو مل جائے تو بڑے خوش رہتے ہیں، وَإِن لَمْ يُعْطَ سَخِطْ، اگر دنیا نہ ملے تو بڑے ناراض رہتے ہیں، چڑچڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مزید تعیس وانتکس، ان کی حالت یہ ہے کہ ہلاک و برباد ہو گئے، ان کے معاملات ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ وَإِذَا شِيكَ فَلَنْتَقَشْ، اور ان کو ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے، ایسا کانٹا چبھا ہے کہ جس کو نکالے نہیں نکلتا۔ یہ ایک بندے کی مثال ہے۔ دوسری مثال اللہ کے نبی نے پیش کی طوبیٰ لعبد، اس بندے کے لیے جنت ہے، خوشخبری ہے، اس بندے کے لیے جنت کا وہ عظیم درخت ہے کہ جس کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ہمیشہ گھوڑے کی لگام ہاتھ میں پکڑے ہوئے انتظار میں رہتا ہے اللہ کے حکم کے، اللہ کے فیصلے کے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ سر کے بال پراگندہ ہیں، قدم بالکل غبار آلود ہیں، مٹی سے لت پت ہیں۔ اس کی حالت یہ ہے کہ اگر اس کو فوج کے بالکل پچھلے حصے میں رکھ دیا جائے تو وہیں پہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، اگر اس کو بالکل کسی کونے میں ڈال دیا جائے تبھی بھی وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ اور اس کی حالت یہ معاشرے میں ہے کہ اگر وہ کہیں جانے کی اجازت مانگے تو لوگ اسے اجازت نہیں دیں گے، اگر کہیں سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے دیندار بندے کی یہ مثال پیش کی۔ یہ دو مثالیں جو نبی کریم علیہ السلام نے کچھ تفصیل کے ساتھ پیش کی، ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو یا تو پہلے بندے کے مطابق بنائیں یا پھر اپنی زندگی کو دوسرے بندے کے مطابق بنا کر کے اپنے آپ کو جنتوں کا مستحق بنانے کی کوشش کریں۔ اس حدیث پر تھوڑا سا غور کر لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث کی ابتدا ہی میں کہا تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد القطیفہ، تعیس عبد الخمیلہ۔ اللہ کے نبی نے اس بندے کی نسبت اللہ کے بجائے درہم کی طرف کی۔ یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، یہ درہم کا بندہ ہے، یہ پیسوں کا بندہ ہے، یہ تجارتوں کا بندہ ہے۔ اس کی مکمل بندگی اللہ کے لیے نہیں ہے، اس کی بندگی دنیا کے لیے ہے، اس کی بندگی اپنے نفع کے لیے ہے، اس کی بندگی اپنی تجارتوں کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر بندگی کو اپنے سے ہٹا کر کے، اللہ سے ہٹا کر کے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف بندگی کی نسبت کر دی، جو شرک کی ایک بدترین مثال ہے۔ شرک کی ایک بدترین مثال ہے۔ ہمیں اللہ کا بندہ ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کی رضا کا طلبگار ہونا چاہیے، ہر حال میں ہم اللہ کی شریعت کے پابند ہو کے رہیں۔ یہ اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے۔ اس کے بجائے دنیا ہماری زندگی کا مقصد بن جائے، اس کے بجائے تجارتوں کے لیے ہم شریعت کی کوئی پرواہ نہ رکھیں، یا اس کے بجائے دنیوی مقاصد کے لیے ہم شریعت کی کوئی لاج نہ رکھیں۔ یاد رکھیں تمام چیزیں انسان کو ہلاک و برباد کرتی ہیں۔ تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد القطیفہ۔ اللہ کے نبی نے بار بار یہ چیز پیش کر کے بیان کر دی۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو بندگی ہمیشہ غیر اللہ کی بتوں کی پوجا سے نہیں ہوتی، بندگی غیر اللہ کی مردوں کو بلا کر کے نہیں ہوتی، بندگی غیر اللہ کی تجارتوں کی عبادت کے ذریعے، بندگی غیر اللہ کی درہم و دینار کی محبت سے بھی ہوتی ہے۔ تو درہم و دینار کی محبت دلوں میں نہیں پائی جانی چاہیے۔
درہم و دینار کو دلوں میں بسانا نہیں چاہیے، بلکہ ہاتھوں کا میل ہے جو آج ہے کل نہیں رہے گا، آج ہوگا کل ساتھ نہیں دے گا۔ تو معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام نے اس کی اندرونی کیفیت بیان کی، بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کی اندرونی کیفیت یہ ہے، اس کے اخلاق یہ ہیں، اس کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں کامیاب ہو جائے تو بڑا خوش رہتا ہے، سب سے اچھی بات کرتا ہے، سب سے اچھا معاملہ کرتا ہے، دنیا مل رہی ہے، دنیا کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، بڑا خوش ہو رہتا ہے، اچھی حالت میں رہتا ہے، اور اگر تھوڑا سا نقصان ہو جائے چڑچڑا ہو جاتا ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتا، نہ بیوی سے صحیح، نہ بچوں سے صحیح، نہ دوستوں سے صحیح، کسی چیز سے صحیح نہیں رہتا، بلکہ یہاں تک کہ وہ اللہ کی عبادتوں میں بھی صحیح نہیں رہتا، اللہ کے حقوق میں بھی صحیح نہیں رہتا، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ ہی کچھ ایسے بن گیا کہ دنیا مل جائے تو خوش خوش رہو، دنیا نہ ملے تو ناراض ناراض رہو، چڑچڑے رہو، نہ عبادتوں میں دل لگے، نہ رشتہ داریوں میں دل لگے، نہ بیوی بچوں میں دل لگے، نہ ملنے جلنے والوں میں دل لگے، بس دنیا 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 ہی کو اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس آدمی کی اس بیماری کے تعلق سے، جو بیماری اس کے دل میں گھر بنا چکی ہے، جو اس کی زندگی کا ایک منہج بن چکی ہے، جو اس کی زندگی کا ایک شیوا بن چکی ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ تعیس وانتکس، یہ ہلاک و برباد ہو گیا، یہ ہلاک و برباد ہو گیا، یہ جب بھی اس سے بچنا چاہے گا دوبارہ اسی بیماری کا شکار ہوگا، اس کو کوئی مددگار نہیں ملے گا، یہ بے یار و مددگار ہو جائے گا، اس کی کہیں سے تائید نہیں ہوگی، اس کی یہی حالت ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا۔ اللہ کے نبی نے اس کے تعلق سے کہا وَإِذَا شِيكَ فَلَن تَقَشْ، اور یہ بیماری ایک مرتبہ دل میں گھر کر جائے تو دل سے نکلتی نہیں ہے۔ مثال اللہ کے نبی نے پیش کی کہ بعض اوقات انسان کو کانٹا چبھ جاتا ہے، دکھائی دیتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، انسان کو شفا ہو جاتی ہے، لیکن بعض مرتبہ کانٹے اتنا اندر دھس جاتے ہیں کہ نکالنے سے نہیں نکلتے۔ اللہ کے نبی نے ان کانٹوں کی مثال پیش کی ان لوگوں کے حق میں جو دنیاوی زندگی کو، دنیاوی مال و متاع کو اپنی زندگی کا مقصد بنا بیٹھے، وہی ان کی رضامندی کا ذریعہ، وہی ان کی ناراضگی کا ذریعہ، وہی ان کی خوشی کا ذریعہ، وہی ان کے غم کا ذریعہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اذا شیک فلن تقش، جب یہ دل میں چلا جائے تو کبھی نکلتا نہیں ہے باہر۔ یہ ایک مثال ہے، یہ ایک مثال ہے جو اللہ کے نبی نے پیش کی، اس کی حالت اللہ کے نبی نے بیان کر دی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی دوسرے بندے کے تعلق سے کہتے ہیں، دوسری مثال بیان کرتے ہوئے طوبیٰ لعبد، اس بندے کے لیے جنت ہے۔ طوبیٰ جنت کا نام ہے، طوبیٰ جنت میں ایک درخت کا نام ہے کہ جس درخت کے سائے کو اگر کوئی بندہ ایک کنارے سے دوسرے کنارہ جانا چاہے تو کئی سال لگ جائیں گے، اس درخت کے سائے کو وہ عبور نہیں کر پائے گا، اس درخت کے سائے کے ایک سے دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس بندے کے لیے جو اللہ کے ان صفات کا، اللہ کی جو صفات بیان کی ان صفات کا حامل ہے، اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے کہا طوبیٰ لعبد۔ عربی زبان کے اعتبار سے عبد نکرہ ہے، چاہے کوئی بھی بندہ کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بھی بندہ کیوں نہ ہو، لوگوں میں معروف و مشہور کیوں نہ ہو، لوگ اس کو نہ پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو، لوگوں کے درمیان اس کی عزت نہ ہو، لیکن اس کا مقام اللہ کے پاس ہے، اس کا مقام اللہ کے پاس ہے، اس کی عزت اللہ کے پاس ہے، اس کا مرتبہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، یعنی وہ بندہ اللہ کے راستے میں گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر کے انتظار میں ٹہرا ہے کہ کب اللہ کا حکم ہو، کب شریعت مجھے بتائے، اللہ کے فیصلے کی نفوذ کے لیے نکل پڑے، اللہ کی رضا کے لیے نکل پڑے۔ یعنی اس کو بیان کر کے اللہ کے نبی نے یہ چیز بیان کرنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے، اللہ کے حکم کا منتظر رہتا ہے، اللہ کی شریعت کا پابند رہتا ہے، اس انتظار میں رہتا ہے کہ اللہ کیا حکم دے میں اسے بچا لاؤں، اس انتظار میں رہتا ہے کہ اللہ کیا کہے کہ میں اس پہ عمل کروں۔ آخذ بعنان فرسہ، یعنی اللہ کے نبی نے جو تصویر کھینچی ہے جیسے کوئی بندہ گھوڑے کی لگام پکڑے تیار ٹہرا ہے کہ حکم ہو تو فوری نکل پڑے، یہ اس کی حالت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے کہا کہ اس کی بدن کی حالت کیا ہوگی، اس کی دنیاوی زندگی کی حالت کیا ہوگی۔ فرمایا اشعث رأسہ،
اس کے سر کے بال بالکل پراگندہ ہوں گے، سجے سنورے بال نہیں ہوں گے، سجے سنورے بال نہیں ہوں گے، کنگھی نکالے ہوئے بال نہیں ہوں گے، نہ تیل لگائے ہوئے بال ہوں گے، بالکل اشعث رأسہ، پراگندہ بال ہے، مغبرۃ القدمان۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے قدم غبار آلود ہوں گے، مٹی سے لطفت ہوں گے۔ یہ بیان کر کے اللہ کے نبی نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ اس کا سر ہے، یہ اس کا پیر ہے۔ باقی بدن کی حالت تم سمجھ سکتے ہو کہ کتنا اس نے اپنے بدن کا، اپنے کپڑوں کا، اپنے لباس کا، اپنے ڈیل ڈول کا خیال کیا ہوگا۔ بات بالکل صاف ہے، جس کو نہ اپنے سر کی پڑی ہے، جس کو نہ اپنے پیر کی پڑی ہے، وہ اپنے بدن کو کیا دیکھے گا؟ جس کو نہ اپنے سر کی پڑی ہے، نہ پیر کی پڑی ہے، وہ اپنے کپڑوں کو کیا دیکھے گا؟ اس کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی شریعت ہے، اس کا وہ پابند بنا رہے۔ اشعث رأسہ مغبرۃ القدماں، سر سے پیر تک کے حالات اللہ کے نبی نے اس میں بیان کر دیے۔ پھر یہ اس کی ظاہری کیفیت ہے کہ اس کو اپنی دنیا کے ظاہر سے بہت کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ ان چیزوں پہ بہت زیادہ وقت نہیں گنواتا ہے، وہ ان چیزوں پہ بہت زیادہ پیسہ نہیں لگاتا ہے، وہ ان چیزوں پر بہت زیادہ توجہ نہیں دیتا ہے۔ معزز حاضرین، اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کی دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ ان کانت الحراسہ کانت الحراسہ، ان کانت الساقہ کانت الساقہ۔ یہ گویا اللہ کے نبی نے ایک مسلمان بندے کی مثال ایک سپاہی کی سی پیش کی ہے۔ گویا کہ ایک سپاہی ہے، گویا کہ ایک سپاہی ہے، تیار ٹھہرا ہے۔ کہتے ہیں اگر اس کو کسی شہر کی، کسی ملک کی حفاظت کے لیے لگا دیا جائے، وہ ملک کی حفاظت پہ ٹہل جاتا ہے، کبھی کوئی شکایت نہیں لاتا کہ مجھے یہاں کیوں رکھا گیا، مجھے وہاں کیوں نہیں دیا گیا، مجھے وہ ذمہ داری کیوں نہیں دی گئی، مجھے وہ پوسٹ کیوں نہیں دیا گیا۔ نہیں، بلکہ جہاں رکھا جائے وہاں پر رہ کر کے اپنی پابندی سے وہ ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ، اگر اس کو لشکر کے بالکل کونے میں ڈال دیا جائے سپاہیوں کی خدمت کے لیے یا کسی بھی معمولی کام کے لیے، وہ وہاں رہ کر کے اپنی ذمہ داری مکمل طور پہ ادا کرتا ہے۔ یہ اس کی حالت ہے، اندرونی حالت، اس کے ایمان کی حالت۔ اور معاشرے میں اس کا کیا مقام ہے؟ معاشرے میں اس کا کیا مقام ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان کر دیا، ان استأذن لم یؤذن لہ، اگر جا کر کہیں وہ بیٹھنا چاہے تو لوگ اپنی مجلسوں سے اسے نکال دیں گے، اگر کہیں آنا چاہے اسے آنے کی اجازت نہیں ملے گی، اسے آنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اور اللہ کے نبی نے مزید فرمایا ان شفع لم یشفع، اس کی یہ حالت ہوگی کہ جا کر کہیں سفارش کر دے، سفارشیں رد ہو جاتی ہیں، اس کی سفارشیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ دو مثالیں پیش کر کے اللہ کے نبی نے یہ بیان کرنا چاہا کہ دنیا والوں کے پاس اس کا کوئی مقام نہیں ہے، دنیا والوں کے پاس کوئی مقام نہیں ہے، دنیا والے اسے کسی اچھی نگاہ سے دیکھتے نہیں ہیں، نہ اس کی اجازت قبول کی جاتی ہے، نہ اس کی بات قبول کی جاتی ہے۔ معزز حاضرین، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں سے تعلق سے فرمایا اگر کہیں رشتہ بھیج دے تو رشتہ اس کا قبول نہیں کیا جائے گا، اگر کہیں رشتہ بھیج دے رشتے دھتکار دیے جائیں گے، ایسی حالت ہوگی اس آدمی کی۔ لیکن اللہ کے نبی نے ایسے آدمی کے تعلق سے کہا طوبیٰ، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ دو مثالیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے پیش کی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کس کا بندہ بناتے ہیں، اپنے آپ کو ہم کس کا بندہ بناتے ہیں؟ اللہ کا بندہ یا تجارتوں کا بندہ، درہم و دینار کا بندہ، جائیدادوں کا بندہ؟ معزز حاضرین، یاد رکھیں یہ دنیا کی محبت ایک مرتبہ دل میں گھر کر جائے تو بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ اللہ کے نبی کی زبانی مشکل سے نکلنا تو دور کی بات، اذا شئت فلن تقش، بجائے کاٹا تو نکلتا نہیں ہے۔ تو اس محبت سے اپنے آپ کو بچانے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اس کے مقابلے انسان شریعت کی پابندی کو اپنی زندگی کا طریقہ بنائے رکھے، شریعت کی پابندی کو اپنی زندگی کا طریقہ بنائے رکھے۔ یاد رکھیں شریعت کی پابندی ہی انسان کو اللہ کے ہاں مقام و مرتبے میں اونچا کرتی ہے۔ شریعت کی پابندی ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کو محبوب بناتی ہے، چاہے دنیا میں حقیر و ذلیل ہو کر کے کیوں نہ زندگی گزار دے، چاہے دنیا میں اتنا کمزور سے کمزور ترین ہو کر کے کیوں نہ زندگی گزار دے، اللہ کی نظر میں اچھا ہو، شریعت کا پابند ہو۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھا ہے۔ معزز حاضرین، اگر کسی بندے سے پوچھا جائے کہ وہ کیسا بندہ بننا چاہے گا، پہلے والا درہم و دینار کا بندہ یا دوسرے والا اللہ کا بندہ، تو بلا شبہ ہر ایک کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے، اللہ کا سپاہی بنے، شریعت کا پابند بنے۔ یاد رکھیں
اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، قربانی دنیا کی دینی پڑے گی، قربانی خواہشات کی دینی پڑے گی، قربانی لوگوں کے درمیان مقام و مرتبہ نہ ہونے پر صبر کرتے ہوئے دینی پڑے گی، تب جا کر کے وہ اللہ تعالیٰ مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، اسی درمیان ایک بندہ اللہ کے نبی کے سامنے سے گزرا، بالکل بڑی ہی بہترین حالت میں، اچھے لباس میں، اچھے ڈیل ڈول میں، اچھی حیت میں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ معاشرے میں اس کا کیا مقام ہے، سوسائٹی میں اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یہ بندہ تو بڑے اونچے مقام کا ہے، یہ ایسا ہے کہ اگر کچھ کہنے لگے تو لوگ سب اس کی بات سننے لگیں گے، یہ ایسا ہے کہ اگر کہیں رشتہ بھیج دے تو رشتہ ٹھکرایا نہیں جائے گا، یہ ایسا ہے کہیں سفارش کرتے سفارشیں اس کی قبول ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر گزری، ایک اور بندے کا گزر ہوا جو بالکل خستہ حالت میں تھا، معمولی کپڑوں میں تھا، بالکل پراگندہ حالت میں تھا۔ اللہ کے نبی نے وہی سوال کیا کہ اس آدمی کے تعلق سے تمہاری سوسائٹی کیا کہتی ہے، تمہارا معاشرہ ایسے آدمیوں کو کیا مقام دیتا ہے؟ تو کہنے لگے یہ تو ایسا ہے کہ اگر بات کرے تو اس کی بات کوئی نہ سنے، سفارش کرے تو سفارشیں اس کی رد ہو جائیں، اور اگر یہ بندہ کہیں جا کر کے اجازت طلب کرے، اجازت نہ دے کر کے دھتکار دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا، صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا قسم اللہ کی، قسم اللہ کی، یہ ایک بندہ جو بھی بالکل خستہ حالت میں گزرا ہے، اس کا مقابلہ اگر پہلے والے بندے سے کیا جائے جو بڑی اچھی حالت میں گزرا تھا، اللہ کے نبی کہتے ہیں قسم اللہ کی، دنیا بھر کے پہلے قسم کے لوگ ہوں جو بالکل اچھی حالت میں ہوں، اور دوسری طرف یہ ایک بندہ ہو تو دنیا بھر کے ویسے لوگوں سے یہ ایک بندہ زیادہ اللہ کو محبوب ہے، یہ ایک بندہ اللہ کی نظر میں زیادہ اونچا ہے۔ تو معزز حاضرین، یاد رکھیں یہ دنیاوی زندگی بس گزرنے کا سامان ہے، یہ دنیاوی زندگی ایک آزمائش ہے۔ یہاں سے آپ نے جو لیا وہ چیز یا تو آپ کو ہلاک و برباد کر کے رکھے گی یا آپ کو اللہ کی نظر میں اونچا کر دے گی۔ اس بات کی کوشش کریں کہ دنیا آپ کو اتنی ملے جو آپ کی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے، وہ دنیا جو آپ کی مصیبت کا ذریعہ بنے، آپ کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بنے، اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، عورتوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ تو معزز حاضرین، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا مطالبہ کرتے رہیں، سوال کرتے رہیں، گڑگڑاتے رہیں کہ دنیا ہمارے دلوں میں نہ بسے بلکہ دنیا ہمارے ہاتھ میں ہو، آخرت کے لیے اس کا استعمال ہو جو آخرت ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں نہ بسائے، اللہ تعالیٰ آخرت کو ہماری زندگی کا مقصد بنا کر کے گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ معزز حاضرین، آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ ماہ ربیع الاول ہے، نبی کریم علیہ السلام کی آج وفات کا دن اگر حق ہو تو 12 ربیع الاول اللہ کے نبی کی وفات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ سے متعلق کافی اختلاف ہے مفسرین کا۔ اگر کوئی قول زیادہ قوی ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ امت مسلمہ جن مختلف گمراہیوں کا شکار ہے ان میں سے ایک بڑی گمراہی یہ ہے کہ امت مسلمہ نبی کریم علیہ السلام کی میلاد کا جشن مناتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی، صحابہ کرام، تابعین، ہمارے تمام کے تمام اسلاف و اولیاء اس سے مکمل بری ہیں۔ نہ اللہ کے نبی نے زندگی میں ایسی کوئی میلاد منائی، نہ صحابہ نے ایسا کوئی جشن منایا، نہ تابعین تبع تابعین نے اس کا کوئی اہتمام کیا۔ ہاں اگر اہتمام کرنا ہے آپ کو، اگر آپ اللہ کے نبی کی میلاد پر
خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو سنت نبوی کو اختیار کریں۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ آپ پیر کو روزہ کیوں کہتے ہیں، پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ذاک یوم ولدت فیہ، اس دن میری پیدائش ہوئی تھی، اس دن میری پیدائش ہوئی تھی۔ تو عقل مندو، اگر آپ اللہ کے نبی کی پیدائش کا، اللہ کے نبی کی ولادت کا خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو روزہ رکھ کے خوشی مناؤ، یہ اللہ کے نبی کی خوشی کا طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ جشن منائیں، جلوس نکالیں، یا اسی طریقے سے مختلف ایسے طریقے جو غیر مسلمانوں کے طریقے ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ جو طریقے ہم نے عیسائیوں سے، نصارہ سے سیکھے ہیں، ان طریقوں کو ہم نہ اپنائیں۔ یہ اللہ کے نبی کی محبت کے بجائے اللہ کے نبی سے نفرت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ کے نبی کو سر پر ہوں گے، ہمیں دیکھ کر کے پہچان لیں گے، امت مسلمہ ہم ہیں، ہم کو دیکھ کر کے پہچان لیں گے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی حوض کوثر پر ہوں گے، امت کو دور سے دیکھ کر کے پہچان لیں گے، کہیں گے امتی امتی۔ قریب پہنچنے سے پہلے ان لوگوں کو ہکال کر کے، ان لوگوں کو دھتکار کر کے کہیں اور لے جایا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہیں گے میری امت کے لوگ ہیں، یہاں آنے دو، حوض کوثر سے پینے دو۔ تو فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں پتا، ان لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کی سنتوں کو بدل دیا، ان لوگوں نے آپ کی سنتوں کو بدل دیا۔ معزز حاضرین، اگر سنت منانا ہے، میلاد کی خوشی ہے، تو آپ پیر کے دن روزہ رکھ لیں، یہ آپ کی دین کے لیے اچھا ہے، آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، اللہ کی رضا کے لیے بہتر ہے، اور ایک روزہ آپ کو جہنم کے گڑھے سے کئی سو سال دور کر دیتا ہے۔ تو معزز حاضرین، صحیح طریقے کو اپنائیں، دشمنوں کے چال میں، دشمنوں کے نرغے میں نہ آئیں۔ اللہ کے نبی سے محبت ہے تو محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنے باپ سے محبت ہوگی، اپنی ماں سے محبت ہوگی، رشتہ داروں سے محبت ہوگی۔ محبت کے دعوے نہیں کیے جاتے، محبت میں خدمتیں کی جاتی ہیں، محبت میں اطاعتیں کی جاتی ہیں، باپ کے پسندیدہ کام کیے جاتے ہیں، ماں کو راضی کرنے والے کام کیے جاتے ہیں۔ ماں باپ کی ناراضگی کے کام کر کے ماں باپ سے محبتوں کے دعوے نہیں کیے جاتے۔ اور آپ کی اپنی زبان، آپ کا اپنا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو، ہزار وہ ماں باپ سے محبت کا دعویٰ کر لے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، تو وہ کیسے صحیح ہوگا کہ اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے کریں، اللہ کے نبی کی محبت سے دعوے کرتے ہوئے آپ کی سنتوں کو چھوڑ بیٹھیں، آپ کی سنتوں کی مخالفتیں کرنے لگیں۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ، اللہ کے نبی سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہ کے نبی سے محبت یہ ہمارے ایمان کی تکمیل ہے، اور اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سنتوں کی پابندی کی جائے، اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ کے نبی کے کچھ حقوق ہم پر ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کے کچھ تقاضے ہم پر ہیں۔ یا اشہد ان محمد رسول اللہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے کچھ تقاضے ہم پر ہیں، ان تقاضوں کو سامنے رکھیں۔ تو ان میں سے کچھ تقاضے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا تقاضا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ اللہ کے نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ جب عمر نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، آپ میری جان چھوڑ کر کے سب سے زیادہ آپ محبوب ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمر، آپ کا ایمان نامکمل ہے۔ جب عمر نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ میری جان سے زیادہ محبوب ہیں، تب جا کر کے اللہ کے نبی نے کہا الآن یا عمر، اے عمر، اب جا کر کے آپ کا ایمان مکمل ہوا۔ اللہ کے نبی سے محبت آپ پر ایمان کا تقاضا ہے، اور ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کی جائے، اللہ کے نبی کے اقوال کو مانا جائے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو سچا جانا جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خبر دی ہے اس کو تصدیق کیا جائے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتوں کے طریقے کو اپنا کر کے ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہ اللہ کے نبی کی محبت کا، کلمہ توحید کا تقاضا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ اس مسئلے میں بڑے ہم کورے ہیں، اس مسئلے میں بڑے ہم ناقص ہیں، اس میں ہم بڑے کوتاہ ہیں۔ اللہ کے نبی کی محبت کے دعوے تو ہیں، ایمان کے دعوے تو ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی سنتیں وہی ہم قبول کرتے ہیں جو ہماری طبیعت کو کھاتے ہوں، ہمارے ماحول میں جچتے ہوں، ماں باپ کے طریقے کے مطابق آتے ہوں، وہی سنتیں ہمارے نزدیک مقبول ہیں۔ جو سنت، جو طریقہ اللہ کے نبی کا ہماری شوق، ہماری عادت، آباء و اجداد کے طریقے کے خلاف جائے تو وہ سنتیں ہم قبول نہیں کرتے۔ تو حقیقت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعوے میں ہم چھوٹے ہیں۔ ایک اور تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل اطاعت کی جائے، اللہ کے نبی نے جو کہا اس کی فوراً تعمیل کی جائے۔ اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کی مثال دیکھیں، اللہ کے نبی کوئی کام کر لیتے،
صحابہ اس کام کو فوری طور پہ کرتے، کوئی اونچ نیچ نہ ہوتی۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ ہمارا بعض اوقات طریقہ ہو جاتا ہے کہ سنت کا پتہ چلے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ واجب ہے کہ سنت ہے، سنت ہے کہ نفل ہے، چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی، ان کے ایک صحابی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، طواف کر رہے ہیں، یمن سے ایک آدمی آیا، آ کر کے پوچھنے لگا، یا ابن عمر، یا ابا عبد الرحمن، یہ حجر اسود ہے، اس کو بوسہ دینے کے تعلق سے اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کو میں نے اس کو بوسہ دے کر کے طواف شروع کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کو بوسہ دینا چاہیے۔ کہنے لگا اگر بھیڑ زیادہ ہو تو جواب دیا کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، آپ بوسہ دے کر کے ابتدا کیا کرتے تھے۔ کہنے لگا کہ بھیڑ زیادہ ہو، مسئلہ ہو، فلاں ہو، ابن عمر نے کہا کہ یہ اگر مگر اٹھا کر کے تمہارے یمن میں رکھو، اگر میں اٹھا کر کے یمن میں رکھو، میں نے اللہ کے نبی کو کرتے ہوئے، کہتے ہوئے، کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہی کرو۔ معزز حاضرین، یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا اس کی اطاعت کرتے، یہ اللہ کے نبی سے حقیقی معنی میں محبت ہے۔ اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے تقاضوں میں یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکے اللہ کے نبی کی کبھی مخالفت نہ کریں، آپ کی سنتوں میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کریں۔ اللہ کے نبی کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے، اللہ کے نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کے نبی کو ناراض کرنا، غصہ دلانا، اللہ کو ناراض کرنا غصہ دلانے کے برابر ہے۔ تو معزز حاضرین، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم نے کتنی سنتوں میں اللہ کے نبی کی مخالفت کی ہے، کتنی سنتوں میں ہم نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی ہے۔ معزز حاضرین، زبانی دعوے جب تک کہ عمل اس کے ساتھ نہ ہو کوئی وزن نہیں رکھتے، چاہے آپ نے اپنا گلا پھاڑ کیوں نہ لیا ہو، جب تک آپ کا عمل آپ کی زبان کا ساتھ نہ دے، اللہ کے نزدیک اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوتا۔ اور معزز حاضرین، اللہ کے نبی کی سنت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ آپ بکثرت اللہ کے نبی کو یاد کریں، اللہ کے نبی پر درود بھیجا کریں۔ اللہ کے نبی پر درود یہ آپ کی دنیا و آخرت کی کامیابی کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی پر درود یہ آپ کی زندگی بھر کی مشکلوں کے آسان ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی پر درود یہ آپ کے جنت کے ٹھکانے پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی پر درود یہ نبی کریم علیہ السلام سے جنت میں صحبت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی پر درود یاد رکھیں ہمارے ہر قسم کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ بڑے فائدے ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجنے کے، بجائے اس کے کہ اللہ کے نبی پر ہم صحیح طریقے سے درود بھیجیں۔ جمعہ کے بعد درود کا طریقہ، فجر کے بعد درود کا طریقہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غلو سے کام لیا، جنہوں نے غلو سے کام لیا، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کریں لیکن زبان پر اللہ کے نبی پر درود نہیں ہوتا، زبان پر اللہ کے نبی پر درود نہیں ہوتا، علیہ السلام کے الفاظ نہیں آتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اللہ کے نبی کہتے ہیں دنیا کا بدترین بخیل شخص وہ ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ سب سے بدترین بخیل شخص وہ ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کے ہم پر حقوق ہیں۔ اور ایک حق مزید میں ذکر کر دوں، اللہ کے نبی کی تعظیم کرنا، اللہ کے نبی کا احترام کرنا، اللہ کے نبی کے مقام کو وہ مرتبہ دینا جو اللہ نے عطا کیا ہے، اور اللہ کے نبی کے ذکر کرتے ہوئے آپ کے دل پر ایک ہیبت طاری ہو جانا، یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے، یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے۔ ہنستے ہنستے کھیلتے کھیلتے اللہ کے نبی کا نام نہیں لے لیا جاتا۔ اللہ کے نبی اس مخلوق کی سب سے افضل ترین مخلوق ہیں، اللہ کے سب سے چہیتے ہیں، اللہ کے سب سے پیارے ہیں۔ آپ اللہ کے نبی کی اگر کوئی حدیث ذکر کریں تو آپ کے دلوں میں وہ کیفیت طاری ہونی چاہیے جو صحابہ پر طاری ہوا کرتی تھی۔ جب اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ کے نبی کی کوئی حدیث بیان کرتے، پریشان ہو جاتے، پسینے سے شرابور ہو جاتے، چہرے کا رنگ بدل جاتا، پریشان ہو جاتے، کافی اونچ نیچ کرتے، تب جا کر کے اللہ کے نبی سے کوئی حدیث کہتے اور کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے تعلق سے کوئی بات کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کی طرف کسی بات کی نسبت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ معزز حاضرین، یہ طریقہ ہے اللہ کے نبی سے محبت کا، یہ طریقہ ہے نبی کریم علیہ السلام سے محبت کے دعوے کرنے کا۔ ان طریقوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کے نبی سے دعوے میں کتنے سچے ہیں۔ معزز حاضرین، کل کے دن اللہ کے نبی اپنا دامن ہم سے چھٹک لیں گے اگر ہم نے اللہ کے نبی کی صحیح معنوں میں مقام و مرتبے کی وہ اہمیت نہ جانی۔ اللہ کے نبی ہمیں دھتکار دیں گے نعوذ باللہ اگر ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو مقام نہ دیا۔
دعووں سے کچھ نہیں ہوتا. ہم اہل حدیث ہیں, بڑے دعوے ہم کرتے ہیں, اہل حدیث ہونے کا دعویٰ, اللہ کے نبی کی سنتوں کا متبع ہونے کا دعویٰ, لیکن کہیں نہ کہیں جا کر کے اللہ کے نبی کی سنتوں میں کھوٹ ہمیں نکل آتا ہے. کہیں نہ کہیں جا کر کے کسی نہ کسی مسئلے میں, چاہے وہ گھریلو مسئلہ ہو, چاہے وہ تجارت کا مسئلہ ہو, چاہے وہ لین دین کا مسئلہ ہو, چاہے معاملات کا ہو, چاہے اخلاقیات کا ہو, کہیں نہ کہیں جا کر کے ہم ٹھوکر کھا جاتے ہیں آباء و اجداد کے طریقے کو پکڑتے ہوئے, نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے, یا کسی نہ کسی طریقے سے. معزز حاضرین, یہ چیزیں ہماری ہلاکت کا باعث بن سکتی ہیں, یہ چیزیں ہماری بربادی کا باعث بن سکتی ہیں. کوشش اس بات کی کریں جیسے اللہ نے کہا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تمہارے عقیدے بھی اللہ کے نبی کے عقیدے کے مطابق ہونے چاہیے, تمہاری عبادتیں بھی اللہ کے نبی کی عبادتوں کے مطابق ہونی چاہیے, تمہارے اخلاق بھی اللہ کے نبی کے اخلاق جیسے ہونے چاہیے, تمہارے معاملات بھی اللہ کے نبی کے معاملات جیسے ہونے چاہیے. اونچ نیچ ہوگی, آپ انسان ہیں, غلطی ہو سکتی ہے, اونچ نیچ ہو سکتی ہے, لیکن کوشش اس بات کی ہو کہ حق کے قریب رہیں, سچائی کے قریب رہیں, حقیقت کے قریب رہیں. قریب رہنا یہ آپ کی کامیابی کی نشانی ہے. دور چلے جانے والے کو بھیڑیا بڑی جلدی اچک لیتا ہے, دور نکل جانے والی بکری کو ریوڑ سے شیطان بڑا جلدی اسے اچک لیتا ہے. تو معزز حاضرین, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد رسول اللہ علیہ السلام سے صحیح معنوں میں سچی محبت کر کے ان کے اقوال و افعال کی, ان کی سنتوں کی مکمل پابندی کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے جو کچھ غلطیاں اونچ نیچ ہو جاتی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کا بندہ نہ بنائے, آخرت کا بندہ, آخرت کا چاہنے والا, اللہ کی رضامندی طلب کرنے والا بندہ بنائے, اور ہمیں کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اس کلمے کی لاج رکھنے کی, اس کلمے کا مقام و مرتبہ ہمیں باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جب موت دے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے, سوء خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر, صحابہ کرام کے, سلف صالحین کے طریقے پر چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے. ہر قسم کی شرک و بدعات سے, ہر قسم کی نافرمانیوں سے, ہر قسم کی کوتاہی اور قصوروں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ان الله وملائكته النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.